کی آزادی ہے, اظہار اور بیان کی آزادی ہے, فری موومنٹ کی آزادی, جتنی بھی آزادیاں ہیں لوگوں کو ملیں. ہمارے عدلیہ اور ادارے باوقار ہوں, ہماری پارلیمنٹ باوقار ہو, وہاں جو لوگ بیٹھے ہوں وہ عوام کے حقیقی نمائندے ہوں. پیسوں کے ذریعے, کرپشن کے ذریعے, فساد کے ذریعے, زبردستی لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں نہ جائیں, دھاندلی کے ذریعے نہ جائیں. آزاد کرنا ہے, تمام اداروں کو آزاد کرنا ہے. اور یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے, وطن کی آزادی کی. وطن کو اس کا وہ جو مقام دنیا کے اقوام اور ممالک میں ہونا چاہیے اس مقام تک پہنچانے کے لیے. تو بہت وہ پر امید بھی ہے ماشاءاللہ. انہیں جو کچھ بھی ہو اچھے کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ڈرا دے, دھمکا دے, پریشان کریں. وہ ہونے پریشان ہونے والے نہیں ہیں, بلکہ پریشان کرنے والے خود پریشان ہو رہے ہیں. وہ گولیاں ان کو ماری کی, وہ نہیں ڈرے. جیل میں لایا گیا, نہیں ڈرے, اور کہتے تھے کہ 2 دن بھی جیل میں نہیں گزار سکے گا. وہ بہادر انسان ہے, خدا پر مضبوط ایمان رکھتا ہے, اللہ پر توکل رکھتا ہے. اور آخری بات جو ہی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پیغام دے دینا کہ ہم آزادی کے لیے اٹھے ہیں. یہ آزادی کی جنگ ہے. یہ الیکشن, یہ وہ الیکشن ہے جو وطن کو آزاد کرے گا, غلامی سے نجات دلائے گا. غیروں کے غلام بن کے رہنا یہ قرآن کے خلاف ہے. صرف غلامی اللہ کی اور کسی کی غلامی نہیں ہے. بندہ صرف اللہ کا اور کسی کا بندہ نہیں ہے. اب باتیں بھرپور شرکت کرنی ہے, نہیں ڈرنا ہے, ووٹ ڈالنا ہے. یہ مرحلہ ہے ان لوگوں کو مایوس کرنے کا جو مایوس کرنا چاہتے تھے عوام کو, کہ خان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں, جیل ڈال دیا گیا ہے, بلہ چلا گیا ہے, فلاں چلا گیا ہے, تاکہ لوگ مایوس ہوں اور ووٹ نہ ڈالیں. نہیں, نکلنا ہے, مایوس کرنے والوں کو مایوس کرنا ہے. اور یہ آپ کا قانونی حق ہے پاکستان کے عوام کا, حق کے انتخاب. یہ جیسے رائٹ ٹو لیو ہے نا, یہ حق ہے انسانوں کا, حق کے انتخاب بھی ان کا رائٹ ہے. لہذا اس سے کوئی ان کو نہیں چھین سکتا. نکلے گھروں سے باہر, ووٹ ڈالیں اور ظلم کی دیواروں کو دھکا اور دیں. انشاءاللہ یہ دیوار گرنے والی ہے. دیکھیں بات سنیں, ہم اکٹھے ہیں, یہ سفر ہمارا اکٹھا ہے, بیانیے پر ہم نے اکٹھے سائن کیے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ راستہ عزت کا راستہ ہے اور پھر قربانی دینے کا راستہ ہے. ہم کربلا والوں کے ماننے والے ہیں, ہم قربانی دینے میں سب سے آگے ہوں گے انشاءاللہ. لہذا وہ قرآن کا انہوں نے جو مطالعہ کر رہے ہیں, قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ میری نالج میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. تو انسان جب جیل میں جاتا ہے تو وہ سیکھتا ہے, کہتے ہیں مجھے اللہ نے توفیق دی ہے سوچنے کی, فکر کرنے کی, مطالعہ کرنے کی, پڑھنے کی. زندگی اتنی ہنگامہ خیز تھی کہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا, مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا جتنا چاہیے تھا. الحمدللہ عبادت کا بھی بہترین موقع ملتا ہے, قرآن کی تلاوت کا موقع ملتا ہے. کہتے ہیں 3 بار قرآن ختم کیا ہے. اس طرح سے پھر اب باقاعدہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ اور مفاہیم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. یہ ایک انسان ہے جو جیل میں آنے کے بعد خوفزدہ نہیں ہوا, اس کے پلیٹلیٹس جو ہے نا وہ نیچے نہیں گئے ہیں, اور وہ بیمار بھی نہیں ہوا الحمدللہ جیل میں آنے کے بعد. وہ صحت مند ہے, الحمدللہ صحت مند ہے بظاہر, تو ڈٹے ہوئے ہیں. اور مجھے بھی خوشی ہوئی ہے کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اکٹھے کھڑے ہیں جس جگہ کے اوپر, وہ شخص دلیر ہے, بہادر ہے, شجاع ہے, اپنے وطن کے ساتھ باوفا ہے, اپنی قوم اور ملت کے ساتھ بھی باوفا ہے. تو الحمدللہ ایسا شخص کبریت احمر ہوتا ہے. وہ پاکستان کے عوام کو ایک قوم بنانے کا سفر جو ہے جاری کیے ہوئے ہے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے, ہمیں شیعہ سنی کی تفریق میں ڈالا گیا. علاقائیت, لسانیت, مہاجر, سندھی, بلوچ, پشتون, پنجابی, سرائکی ٹکڑوں میں بانٹ کے نفرتیں پیدا کی گئیں تاکہ ہم ایک قوم نہ بن سکیں, اور ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ کر ہم پر پھر مسلط ہوا جائے. عوام کی جو سوشل پاور ہوتی ہے سوسائٹی کی, اس کو کچلا گیا ہے. اب قوم کھڑی ہے گزشتہ, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال اپریل سے ڈٹی ہوئی ہے. جتنا ظلم ہوتا ہے, جتنی زیادتی ہوتی ہے, جتنے اچھے ہتھکنڈے اختیار کی جاتے ہیں, اتنے ہی پاور کا مس یوز کرنے والے ننگے ہو رہے ہیں, اور اتنے ہی خان صاحب کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کے اندر. وہ پارٹی سے بھی بالا تر ہے, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیے, اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی مودت کو پیدا کر دیتا ہے, جو کہ ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں ہے. آزادی کی بات کرے, حریت کی بات کرے, شجاعت اور بہادری کی بات کرے, تو ایسا شخص واقعاً پاکستان کی سرزمین پر, آپ جانتے ہیں کہ لیڈروں کو, آپ جانتے ہیں پاکستان کے جو لیڈر ہیں سارے کے سارے, ان کے حلیوں سے آپ واقف ہیں. تو شکر خدا ہے کہ اپنی قوم اور ملت
उस शख्स के पीछे खड़ी हो गई है जो इस काबिल है कि उस पर एतमाद किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब किस आज़ादी चाहते हैं, क्या उन्होंने कोई जिक्र किया? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी है, हर वो फोर्स जो लाकानूनी फैलाती है उससे आज़ादी है। पाकिस्तान के अंदर आइन की हुक्मरानी चाहिए, कानून की बलदारी, आइन को जिन्होंने जरगमाल बने उनसे आज़ादी, आलमी कुव्वतों से आज़ादी, उनके हमारे अमूर में दखालत से आज़ादी। हम उनके साथ लग के अपने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया, पहले टूटा है, अब बाकी मंदा पाकिस्तान देखें जंग की हालत पेश कर रहा है, तबाह बर्बाद है, माशी तौर पर, सियासी तौर पर बहरान है, सिक्योरिटी के बहुत मुश्किलात और मसाइल हैं जिनके साथ हम खड़े हैं। इन सब से आज़ाद हों ताकि पाकिस्तान के अवाम तय करें कि हमने किस तरफ जाना है, पाकिस्तान के अवाम तय करे कि हमारी मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अब हमने उधर जाना है, ना ये कि हमारे लिए बाहर से तय हो जाए और वो फैसला करें और हम जनाब उनके गुलामों की तरह सर झुका के उस पर अमल करें। मेरे ख्याल में ना ये कुरान इजाज़त देता है, ना सुन्नत, ना अंबिया औलिया खुदा, ना हमारे शोदा और वो अजीम लोग जो हमारे पेशरो थे, कोई भी नहीं इजाज़त देता कि हम गुलामी की तो गले में डालकर सर झुकाकर इन जालिमों के पीछे चलें जो गजा के बच्चों के कातिल हैं। अमेरिका गजा के बच्चों का कातिल है, इसराइल गजा के बच्चों का कातिल है। उसने कहा था हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, अमेरिका को कहा था कि आप गुलामी कबूल नहीं करेंगे। आज आप देख ले गजा में कौन कातिल है, 30,000 के करीब बच्चों का, औरतों का और मर्दों का बेगुनाहों का कातिल इसराइल। इसके साथ आप समझौता कायम करना चाहते थे जो कातिल है, और अमेरिका जो उसको असला भेज रहा है, जहाज दे रहा है, तोपे दे रहा है, सब कुछ दे रहा है उसको असला, और अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वहां बना हुआ है गजा के लोगों को मारने के लिए, उन बच्चों औरतों को मारने के लिए। तो इनसे आजादी, अरब हुक्मरान इनके गुलाम है। देखें, सब कुछ रखने के बावजूद उनके हाथ बंधे हुए कैदियों की तरह है, वो गुलाम है। वो अमेरिका के मुकाबले में गजा के मजलूमों की हिमायत नहीं कर सकते। इसलिए आज़ादी वसी माना रखती है और इंशाअल्लाह हम आज़ादी के सफर में इकट्ठे हैं और खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक इस रास्ते पे चलते रहेंगे। अब बातें भरपूर शिरकत करनी है, नहीं डरना है, वोट डालना है। ये मरहला है उन लोगों को मायूस करने का जो मायूस करना चाहते थे अवाम को कि खान के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं, जेल डाल दिया गया है, बल्ला चला गया है, फलां चला गया है, ताकि लोग मायूस हो और वोट न डालें। नहीं, निकलना है, मायूस करने वालों को मायूस करना है। और ये आपका आईनी कानूनी हक है पाकिस्तान के अवाम का, हक के इंतखाब। ये जैसे राइट टू लिव है ना, ये हक है इंसानों का, हक के इंतखाब भी उनका राइट है, लिहाजा इससे कोई उनको नहीं छीन सकता। निकले घरों से बाहर, वोट डालें और जुल्म की दीवारों को धक्का और दें। इंशाअल्लाह ये दीवार गिरने वाली है। देखिए, बात सुने, हम इकट्ठे हैं, ये सफर हमारा इकट्ठा है, बयानिए पर हमने इकट्ठे साइन किए हुए हैं और इंशाअल्लाह ये रास्ता इज्जत का रास्ता है और फिर कुर्बानी देने का रास्ता है। हम करबला वालों के मानने वाले हैं, हम कुर्बानी देने में सबसे आगे होंगे।